بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 6 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور یومیہ کیسز اور اموات کی تعداد میں کچھ حد تک ٹھہراؤ دیکھا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں شیعہ مزدوروں کی بے دردی کے ساتھ شہادت پر کوئٹہ میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ اس دوران مظاہرین اور حکومتی ٹیم میں گزشتہ رات مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستان بھر میں سانحہ مچھ کے خلاف جاری احتجاج اور دھرنوں کے بعد اب اقوام متحدہ نے بھی مچھ میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ بلغاریہ میں سابق پاکستانی سفیر AS بابر ہاشمی کے خلاف نیب نے کرپشن ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ڈرون مشقوں کے دوسرے دن قرار ڈرون سے آذر خش میزائل فائر کر کے فضا میں دشمن کے ہدف کو تباہ کر دیا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کی نشست میں شریک ملکوں کے حکام نے سعودی عرب کے شہر الحلا میں جاری ہونے والے بیان پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں قطر کا بحران ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں افغان فورسز نے آپریشن کے دوران 6 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ روس نے واضح کیا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افزودگی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع صوبے لوگر میں اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے داعش کے درجنوں دہشت گردوں کو شام کے شمالی علاقے سے شام کے جنوبی علاقوں میں منتقل کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل پیدا کرنے والے اتحادی ممالک کے ساتھ ایک ملاقات میں توقع سے زیادہ پیداوار میں کمی لانے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتیں فروری 2020 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اور ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد اب اس ملک کو برڈ فلو کا بھی سامنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور یومیہ کیسز اور اموات کی تعداد میں کچھ حد تک ٹھہراؤ دیکھا گیا ہے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے سامنے آئے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 2118 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 52 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 4033 رہی۔ یوں اب تک ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,92,594 ہو گئی، جن میں سے 91% یعنی 4,48,393 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 10,461 تک پہنچ چکی ہے۔ اس طرح ملک میں فعال کیسز کی تعداد 33,740 رہ گئی ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں شیعہ مزدوروں کی بے دردی کے ساتھ شہادت پر کوئٹہ میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے۔ اس دوران مظاہرین اور حکومتی ٹیم میں گزشتہ رات مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ صبح بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ شہر کے مرکزی شاہراہ مغربی بائی پاس پر گزشتہ 4 دنوں سے ہزاروں کی تعداد میں مومنین شہداء کے میتوں کے ساتھ دھرنے پر موجود ہے۔ یہ دھرنا 3 جنوری 2021 کو بلوچستان کے علاقے مچھ میں 11 مزدور کارکنوں کی بے رحمانہ قتل کے بعد عمل میں آیا۔ اس المناک واقعے کی ذمہ داری داعش تنظیم نے قبول کی ہے۔ لواحقین شہداء اور دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو سننے کے لیے اب تک صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے کئی نمائندگان تشریف لا چکے ہیں، جن میں وفاقی وزیر داخلہ پاکستان جناب شیخ رشید صاحب،
وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام کمال خان اور دیگر صوبائی و وفاقی وزراء شامل ہیں۔ اب تک کے ہونے والی تمام مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، جبکہ دھرنے کے شرکاء و لواحقین شہداء کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آ کر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ پاکستان بھر میں سانحہ مچھ کے خلاف جاری احتجاج اور دھرنوں کے بعد اب اقوام متحدہ نے بھی مچھ میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر نے مچھ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کانکنوں کے لواحقین اور پاکستان کے عوام اور حکومت سے اظہار ہمدردی و افسوس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام اس دہشت گردانہ عمل کے قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ علاوہ ازیں ایک علیحدہ بیان میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 3 جنوری کو بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ کی کوئلہ فیلڈ میں داعش کے دہشت گردوں نے کارکنوں کو ذبح کیا اور فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 11 کارکن شہید ہو گئے تھے۔ بلغاریہ میں سابق پاکستانی سفیر AS بابر ہاشمی کے خلاف نیب نے کرپشن ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلغاریہ میں پاکستانی سفارتخانے کے فنڈز میں کروڑوں کے غبن کے انکشاف کے بعد نیب راولپنڈی نے یہ بلغاریہ میں سابق سفیر AS بابر ہاشمی کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کر دیا۔ سفارتخانے کے سابق اکاؤنٹنٹ طفیل قاضی کو بھی کرپشن میں معاونت پر ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ AS بابر ہاشمی اور طفیل قاضی نے 2016 سے 2018 تک کرپشن کی۔ ملزمان سفارتخانے کے فنڈز ذاتی استعمال میں لاتے رہے، ایمبیسی کے فنڈز نکلوا کر چیف اکاؤنٹنٹ کے پاس کوئی رسید بھی جمع نہیں کرائی جاتی تھی۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو بیت اللحم میں گولی مار کر شہید کیا ہے۔ صہیونی فوجی فلسطینیوں پر آئے دن حملے کرتے رہتے ہیں اور ان کے گھروں اور مقدس مقامات کو منہدم کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو علاقے سے بے دخل کر کے صہیونی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نئی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل اور غاصبانہ قبضے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے ڈرون مشقوں کے دوسرے دن قرار ڈرون سے آذر خش میزائل فائر کر کے فضا میں دشمن کے ہدف کو تباہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کی 4 یونٹوں نے سمنان کے علاقے میں پہلی بڑی ڈرون جنگی مشقوں کا کل سے آغاز کر رکھا ہے۔ ان مشقوں میں سینکڑوں ڈرون حصہ لے رہے ہیں۔ فوج کے ڈپٹی کمانڈر ایڈمرل سید محمود موسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ڈرون کے میدان میں دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل ہے۔ ہم ڈرون مشق کے دوران مختلف تجربات کریں گے جن میں فضا، زمین اور سمندر میں دشمن کے فرضی اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران کی مسلح افواج 2000 کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کی نشست میں شریک ملکوں کے حکام نے سعودی عرب کے شہر الحلا میں جاری ہونے والے بیان پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں قطر کا بحران ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کی 41ویں نشست رکن ممالک کے درمیان صلح و آشتی کے مقصد سے منگل کے روز منعقد ہوئی۔ اس نشست میں کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الصباح نے نشست کے بیانیے پر دستخط کرنے کے لیے تمام رکن ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ کویت کے امیر نے قطر کے بحران کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے۔ اس بیان پر دستخط کے بعد جون 2017 میں قطر کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے تعلقات میں پیدا ہونے والا بحران بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ ان 4 ممالک نے جون 2017 میں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے قطر کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لیے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دوحہ پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگایا تھا، لیکن قطر نے سختی سے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں افغان فورسز نے آپریشن کے دوران 6 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے 2 اہم کمانڈر بھی شامل تھے۔ بغلان پولیس چیف کے مطابق طالبان نے ہائی وے پر قبضہ کیا ہوا تھا، جس کو چھڑانے کے لیے آپریشن کیا گیا اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی۔ آپریشن کے نتیجے میں طالبان پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہائی وے کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہائی وے پر 6 چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں اور پولیس ٹیم باقاعدہ پیٹرولنگ کرے گی۔ پولیس چیف محمد واعظ سمیمی نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد صرف ہائی وے کے اطراف میں موجود گاؤں کی سیکورٹی کو یقینی بنانا تھا، کیونکہ طالبان کی جانب سے ہائی وے کے پاس موجود گاؤں میں مشکوک سرگرمیاں شروع کی گئی تھیں اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہائی وے پر موجود کاروباری افراد کو بھی تنگ کیا جا رہا تھا۔ روس نے واضح کیا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افزودگی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا کر 20% کرنا امریکہ کی پابندیوں کا نتیجہ ہے اور یہ اقدام NPT کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں پوری شفافیت ہے اور اس نے 20% افزودہ یورینیم کے پرامن استعمال کے عمل پر جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو پوری نگرانی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کا نکلنا ہی ایران کی جانب سے اپنی ایٹمی پابندیوں سے پیچھے ہٹنے کا سبب ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع صوبے لوگر میں اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبے لوگر کے مقامی حکام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی دہشت گردوں نے فاب شنگ نامی اپنے بڑے اڈے کو ترک کر دیا ہے اور اب یہ فوجی اڈا افغان فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ لوگر میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والی سمجھوتے سے قبل تک اس فوجی اڈے میں امریکہ کے تقریباً 600 خصوصی دہشت گرد موجود تھے، مگر بعد میں یہ تعداد گھٹ کر 300 تک ہو گئی۔ اس فوجی اڈے میں حالیہ برسوں کے دوران 18,000 غیر ملکی فوجی موجود رہے ہیں، جہاں کافی وسائل و ذرائع اور ایک ایئر بیس بھی موجود ہے۔ بظاہر طالبان گروہ کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آئندہ چند مہینوں میں افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیوں کو واپس جانا ہوگا۔ امریکی فوج نے داعش کے درجنوں دہشت گردوں کو شام کے شمالی علاقے سے شام کے جنوبی علاقوں میں منتقل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں نے سخت سیکیورٹی کے ساتھ بختر بند گاڑیوں میں داعش کے 10 دہشت گردوں کو الشدادی کے مشرق میں واقع کامب البلغار جیل اور اسی طرح 50 دہشت گردوں کو الاسکا صوبے کی ایک اور جیل سے نکال کر اپنے دہشت گردی کے اڈے الطنف میں منتقل کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی دہشت گردوں نے اس سے قبل داعش کے درجنوں دہشت گردوں کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے الاسکا سے الطنف منتقل کیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی فوج کے ساتھ ساتھ ان سے وابستہ قسط نامی شام کی کرد ڈیموکریٹک فورس شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں غیر قانونی طور پر موجود ہے، جو شام کے تیل کی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے عوام اور شامی فوج کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور قتل و غارت گری کے اقدامات انجام دے رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل پیدا کرنے والے اتحادی ممالک کے ساتھ ایک ملاقات میں توقع سے زیادہ پیداوار میں کمی لانے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتیں فروری 2020 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برینٹ کروڈ تقریباً 1% اضافے کے ساتھ $54.09 فی بیرل تک پہنچ گیا، جو 26 فروری 2020 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI میں فی بیرل تیل کی قیمت $50.24 تک پہنچ گئی، جو 26 فروری کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ سعودی عرب نے فروری اور مارچ میں یومیہ PBD 10 لاکھ بیرل کی اضافی رضاکارانہ تیل کی پیداوار میں کمی پر اتفاق کیا۔ اور ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد اب اس ملک کو برڈ فلو کا بھی سامنا ہے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جملہ ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، کرناٹک اور کیرالہ میں برڈ فلو کے کیسز سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جانے کی ہدایات دی ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر پرندوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ دریں اثنا ہندوستان میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی یومیہ تعداد گزشتہ 12 دنوں سے 300 سے نیچے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ صحت مند افراد کی تعداد میں اضافہ اور ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بدھ کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 264 کورونا مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔